بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح الجامع کی روایت، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین لیوم لا ریب فیہ نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك۔ اللہ جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو جمع فرمائیں گے، آواز آئے گی، جس نے اللہ ذوالجلال کے لیے عمل کرتے ہوئے کسی اور کو بھی راضی کرنا مقصود رکھا، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِهِ، آج اس سے ہی جا کے ثواب لے لے، اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، سنن النسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو جہاد تو کرنا چاہتا ہے، جہاد کے ساتھ اپنی شہرت بھی چاہتا ہے؟ فرمایا جو اپنی شہرت اور تذکرہ چاہتا ہے اور جہاد جیسا عظیم کام کرتا ہے، لا شیء لہ، اسے قیامت کے دن کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ ذوالجلال کے لیے نہیں، لوگوں کی شہرت کے لیے یہ کام کیا۔ اللہ ذوالجلال ہر قسم کی ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا۔ یہ دونوں باتیں یاد رکھنے والا ریاکاری سے محفوظ ہو سکتا ہے۔